الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. منافقین کا تذکرہ چل رہا تھا کہ جو منافق ہیں ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اندر سے مسلمان نہیں ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ حضور کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کی بات کو مانتے ہیں، اور جب حضور کے پاس سے چلے جاتے تو پھر آپس میں بیٹھ کر ان کے سردار مشورہ کرتے تھے کہ حضور نے جو بات کہی ہے اس کی مخالفت کیسے کی جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو تم کر رہے ہو یہ سب ہم لکھ رہے ہیں، یہ جو تم کر رہے ہو یہ سب لکھا جا رہا ہے، قیامت میں اس کا تمہیں حساب دینا ہے. اور حضور سے کہا گیا کہ آپ ان کو چھوڑ دیجئے، ان کو چھوڑ دیجئے، ان سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، آپ ہم پر بھروسہ کر لیجئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کافی ہے. تو گویا مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں بنائی جا رہی ہے ان سازشوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو چھوڑے رکھو، تم سے جتنا ہو رہا ہے اتنا تم کر گزرو اور پھر اللہ پر بھروسہ کرو جتنا تم سے ہو سکتا ہے. جیسے شروع میں ہی آیا تھا جہاں جہاد کا باب شروع ہوا تھا، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، کہ تم اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، یعنی جتنا تم کر سکتے ہو اتنا کر لو اور پھر اللہ کے اوپر بھروسہ کرو. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کیا یہ لوگ قرآن کریم میں غور نہیں کرتے؟ یہ لوگ قرآن کریم کے اندر غور نہیں کرتے کہ اگر قرآن دوسرے کے جانب سے ہوتا، کسی انسان کا کلام ہوتا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا لیا ہوتا تو قرآن میں بہت سارے اختلافات ہوتے، اس لیے کہ قرآن تو 23 سال میں نازل ہوا ہے، تو 23 سال میں آدمی پہلے والی بہت ساری چیزیں بھول جاتا ہے، پھر اس کی جو سوچ ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ بدل جاتی ہے اور بہت ساری چیزیں وہ بھول جاتا ہے. اور قرآن 23 سال میں نازل ہوا لیکن ایک لفظ دوسرے لفظ سے ٹکراتا نہیں ہے، جو شروع میں کہا گیا وہی آخر میں بھی آ رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسی ذات کی طرف سے ہے جو ہر چیز کے اوپر قادر ہے، جو نہ بھولتا ہے نہ جو اس کی سوچ میں تبدیلی آتی ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کہا کہ قرآن میں غور کریں، قرآن کو سمجھیں، یہ مسلمان کی ایک ذمہ داری ہے. لیکن آگے کی آیت میں ایک چیز آئے گی جس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن میں 2 طریقے کے مضمون ہوتے ہیں اور بات جو ہوتی ہے وہ 2 طریقے کی ہوتی ہے. ایک تو یہ ہوتی ہے جو بالکل سیدھی سیدھی ہوتی ہے، بالکل آسان ہوتی ہے، جیسے قرآن کریم کہتا ہے آسمان کو نہیں دیکھتے، کس نے بنایا؟ ذرا بتاؤ تو صحیح، اتنا بڑا آسمان کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زمین کو نہیں دیکھتے، کس نے بنایا؟
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چاند سورج کون چلا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بارش کون برسا رہا ہے؟ یہ پہاڑوں کو کس نے جمایا ہو؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے آپ کو نہیں دیکھتے؟ تمہیں کس نے پیدا کیا؟ بتاؤ کون پیدا کر سکتا؟ تمہیں بچپنا کس نے دیا؟ تمہیں جوانی کس نے دی؟ تمہیں بوڑھا کون کرتا ہے؟ تمہیں موت کون دیتا ہے؟ یہ غلہ کون اگاتا ہے؟ یہ سب بالکل سیدھی باتیں قرآن کریم کہتا ہوا چلا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے پہلے یہ قوم آئی کہ اس نے ظلم کیا، اللہ نے ان کو ختم کیا، اس نے ناپ تول میں کمی کی، اللہ نے اس کو ختم کیا۔ یہ نبی آئے، جس قوم نے اس نبی کی بات کو نہیں مانا اللہ نے ان کو ختم کر دیا۔ یہ نبی آئے، ان کی بات کو نہیں مانا اللہ نے ان کی قوم کو ختم کر دیا۔ بالکل سیدھی باتیں کرتا چلا جاتا۔ تو آدمی کو غور کرنا چاہیے کہ پھر مجھے کیسے زندگی گزارنا۔ آدمی کو غور کرنا چاہیے قرآن کو پڑھ کر، قرآن کو سمجھ کر، لیکن بعض چیزیں وہ ہوتی ہے جو ڈیپ کی ہوتی ہے، بہت اندر جا کر، تہ میں جا کر اس کو سمجھنی پڑتی ہے۔ ہر آدمی یہ جانتا ہے کہ ہر آدمی کا یہ کام نہیں ہوتا کہ بالکل اندر جا کر تہ میں سے اس چیز کو نکال لائے۔ ہر چیز کا ایک ماہر ہوتا ہے، ہر چیز میں ایک ماہر، انجینئر ہے تو انجینئر کا ایک ماہر ہوتا ہے کہ وہ اندر کی چیزیں نکال کے لاتے ہیں۔ ڈاکٹر ہیں تو جو عام ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کا بھی وہ کام نہیں ہوتا، جو نئی وہ ایجادات کرتے ہیں، نئے جو چیزیں نکالتے ہیں تو وہ ماہر لوگ ہوتے ہیں ہر چیز کے اندر۔ کہ اسی طریقے سے قرآن میں بھی بہت سی چیزیں وہ ہوتی ہے کہ جس کو اندر سے نکالنا پڑتا ہے، کہ وہ سب کا کام نہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہر ایک کا کام نہیں ہو۔ بڑے بڑے علماء جنہوں نے قرآن کی ساری تفسیریں پڑھی، احادیث پڑھی، ساری چیزیں ان کو معلوم ہے، وہ لوگ اس میں سے مسائل کو نکالتے ہیں۔ اسی لیے دیکھیے آگے کیا آ رہا ہے کہ منافقین کی ایک اور صفت ذکر کی جس سے ہمیں بہت بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، کہ جب ان کے پاس امن یا خوف، ڈر کی کوئی بات پہنچتی ہے تو وہ لوگ اس کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ اس کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، اور اگر وہ لوگ اس بات کو رسول کے پاس لے کر آتے یا ان میں جو ذمہ دار ہیں ان کے پاس لے کر جاتے، تاکہ ان میں سے جو لوگ تحقیق کر سکتے ہیں وہ لوگ اس کو تحقیق کر لیتے، تاکہ جو لوگ اس میں سے تحقیق کر سکتے ہیں وہ لوگ تحقیق کر کے اس بات کی سچائی کو معلوم کرتے۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم تو شیطان کی اتباع کر بیٹھتے، مگر بہت کم تم میں سے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی کہا کہ کوئی بھی بات آتی ہے تو وہ آگے پھیلانا شروع کر دیتے۔ کوئی بھی بات آتی ہے تو وہ لوگ چاہے امن کی ہو چاہے خوف کی ہو، یعنی کہ معلوم ہوا کہ بھائی جو ہمارا دستہ گیا ہوا تھا اس کو فتح ہو گئی تو یہ پھیلانا شروع کر دیتے، معلوم ہی نہیں ہے کہ فتح ہوئی یا نہیں ہوئی۔ یا کسی نے آ کر کہہ دیا کہ فلاں دشمن وہاں سب جمع ہو گئے ہیں اور انہوں نے یہ پلاننگ کر لیا ہے، اب یہ یہاں سب کو کہنا شروع کر دیتا ہے، اسے معلوم ہی نہیں کہ وہاں جمع ہوئے یا نہیں، انہوں نے یہ پلاننگ کی ہے یا نہیں کی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی ایک صفت یہ ذکر کی کہ جو بھی سنتے ہیں اس کو آگے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، کوئی تحقیق کرتے نہیں۔ اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو سنتا ہے وہ آگے چلتی کر دیتا ہے۔ کسی نے آگے کہا کہ فلانے نے ایسا کہا تو یہ آگے ہاں فلانے نے ایسا کہا، فلانے نے ایسا کہا، معلوم ہی نہیں کہ اس نے ایسا کہا یا نہیں کہا، کوئی تحقیق نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ اور آج کے اعتبار سے سوشل میڈیا جو ہے، ہمارا واٹس ایپ وغیرہ جو آتا ہے وہ آگے چلنا شروع کر دیتے ہیں، جو آتا ہے معلوم ہی نہیں کہ یہ کس نے لکھا ہے اور یہ صحیح لکھا ہے کہ نہیں لکھا، اور پھر نیچے لکھتے ہیں کہ جو اتنے کو نہیں فارورڈ کرے گا تو اس کا یہ ہو جائے گا، اس کو اتنا نقصان ہو جائے گا۔ تو وہ بھی ساتھ میں
شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بالکل درست، بلکہ جہاں حدیث لکھی ہوئی ہوتی ہے وہ احادیث میں یہ ملتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے مجھ پر جان کر کے جھوٹ باندھا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. ہمارے یہاں کتنی ساری حدیثیں لکھ کے آ جاتی ہے واٹس ایپ پہ، ہم اس کو آگے چلتا شروع کر دیتے ہیں. اس لیے ہمیں سب سے پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم اپنا دین کس سے لے رہے ہیں. ہم اپنا دین کس سے لے رہے ہیں، کس کی بات کو ہم مان رہے ہیں. سامنے والا کیسا، ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ سامنے والا کیسا آدمی ہے، اس کی دین کے کیا ہے. بہت سارے بیانات ایسے آتے ہیں یوٹیوب کے اوپر، بہت سارے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو ہم بالکل نہیں جانتے، اور وہ کھولتے ہیں قرآن کریم، ایک آیت پڑھتے ہیں اور اپنا مسئلہ بیان کر کے چلے جاتے ہیں. بخاری شریف کھولی، ایک آیت ایک حدیث پڑھی اور کہا کہ اس حدیث میں یہ، اس لیے مسئلہ یہ بنے گا. حالانکہ اسی باب کے اندر اسی مسئلے کے متعلق دوسری جو 10 حدیث ہیں اس کو تو کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے، اس کو تو کوئی بتاتا ہی نہیں ہے. اب سامنے والا ہمارے جیسے جو بھولے بھالے مسلمان ہوتے ہیں وہ سمجھتے حضور کی بات ہے، قرآن کی بات ہے، حدیث. حالانکہ وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں قرآن کے ایک لفظ کا ترجمہ بھی نہیں آتا، اردو دیکھ کے نہیں بولتے ہیں. جنہیں حدیث کے الفاظ کا ترجمہ بھی نہیں آتا، اردو حدیث پڑھتے ہیں اور اس سے ہی مسئلہ بیان کرنے لگ جاتے ہیں. یہ بالکل درست نہیں. یہ ہمیں اپنے آپ کو ہم لوگ خود ہلاکتی میں ڈالتے ہیں. اس لیے ہر ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنا دین کس سے سیکھ رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہی کہا کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے. اللہ نے ادب سکھلایا کہ ادب تو یہ تھا کہ حضور کے پاس بھیجتے، حضور کے پاس آتے یہ منافقین اور حضور کو کہتے ایسا ہے. یا تو پھر جو ذمہ دار ہیں، اگر دنیاوی بات ہے، حکومتی لائن کی بات ہے، تو حکومت کے جو ذمہ دار ہیں ان کے پاس جاتے اور ان کے پاس جا کر ان کے سامنے یہ بات رکھتے کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ دشمن یہ کر رہا ہے. تب جب حکومتی لوگوں کے پاس بات جائے گی تو وہ پہلے تفتیش کریں گے کہ ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اور اگر ہو رہا ہے تو کیسے روکنا ہے، تو پھر وہ کام کریں گے. اگر عام لوگوں میں پھیلا دی جائے تو لوگ ڈر جائیں گے، اور خواہ مخواہ کا ڈر پیدا کرنا یہ بھی جائز نہیں. اور اگر دینی کوئی بات ہے تو دین کے اعتبار سے جو ذمہ دار ہیں، علماء ہیں، بڑے بڑے علماء، ان کے پاس پہنچائی جائے بات. اسی لیے قرآن نے آگے کیا کہا، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، کہ ان میں سے جو اس کی تحقیق کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ لوگ اس کی تحقیق کر لیں گے، وہ لوگ اس کی تحقیق کر لیں گے. جیسے بہت پہلے میں نے بتایا تھا کہ آج کل جو نئے نئے مسائل آتے ہیں، جیسے کرپٹو وغیرہ ہے، یہ سارے جو نئے نئے مسائل آتے ہیں تو اس کو نکالنے کے لیے کتنی بڑی محنت ہوتی ہے. پورے ہندوستان کے اندر بڑے بڑے جو علماء ہیں ان کے پاس سوال بھیجے جاتے ہیں، پھر وہاں سے وہ لوگ پوری محنت کر کے 5-6 مہینے کے اندر ایک مقالہ تیار کرتے ہیں، یہ وہاں بھیجتے ہیں. پھر ایک 3 دن طے کیے جاتے ہیں جہاں بڑے بڑے علماء جمع ہوتے ہیں، خود ہندوستان کے باہر کے آتے ہیں. پھر جس نے جو لکھا ہوتا ہے اس کے اوپر بحث ہوتی ہے، اور اس کے بعد جا کر ایک مسئلہ طے ہوتا ہے. اس کے بعد جا کر کئی 100 علماء، بڑے بڑے علماء جمع ہوتے ہیں اور پھر ایک مسئلہ طے ہوتا ہے، تاکہ وہ لوگ جان لیں کہ جو اس کے اندر غور کرنے کی، اس کے اندر استنباط. اسی لیے استنباط کہتے ہیں کہ اس میں یہاں کیا ہے، یستنبطون. استنباط کے معنی ہوتا ہے تہ میں سے کوئی چیز نکالنا. جیسے کنواں کھودا جائے یہاں تک کہ پانی جو نکلے گا سب سے پہلے اس کو کہتے ہیں، جو سب سے پہلا پانی نکلتا ہے اس کو کہتے ہیں الماء المستنبط، کہ سب سے پہلے نکلنے والا پانی. تب وہ پانی نکالنے کے لیے کتنا کنواں کھودنا پڑتا ہے، کتنی محنت کرنی پڑتی، تب جا کے کنویں کا پانی باہر آتا ہے کہ یہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یستنبطونہ منہم، اس لیے کوئی بھی بات ایسی ہو تو پہلے جو جس لائن کے ماہر ہیں ان سے تحقیق کرنی چاہیے اور اس کے بعد آگے کہنے چاہیے. ولولا فضل اللہ، کہ اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی، اے مسلمانوں تم پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم تو شیطان کی اتباع کر بیٹھتے، مگر بہت کم. یعنی کہ جو شیطان ہے، منافقین بھی ایک قسم کے شیطان ہیں
اور یہ جو باتیں ادھر ادھر کی پھیلاتا ہے یہ شیطان ہی پھیلاتا ہے، چاہے وہ انسانوں کے ذریعے پھیلاوے یا کسی دوسرے طریقے سے پھیلاتا ہے۔ تو جو غلط بات ہوتی ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہماری رحمت ہے تم پر اور تم پر فضل ہے مسلمانوں، کہ یہ جو چیزیں پھیلاتا ہے ہم تم کو بچا لیتے ہیں، اگر تم اس کے پیچھے پڑ جاؤ تو تم بھی گمراہ ہو جاؤ، مگر بہت کم۔ فقاتل فی سبیل، اچھا اس میں ایک اور واقعہ بھی لکھا ہے، اس میں یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ازواج مطہرات سے اپنی بیویوں سے ناراض ہو گئے اور حضور اوپر کے کمرے میں چلے گئے، اور یہاں بات کسی نے پھیلا دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ اب یہ بات پہنچی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر پر کہ اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں، تو وہ تو مسجد میں پہنچے، جب مسجد کے دروازے پر پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ اندر جو بیٹھے ہوئے وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں، تو حضور نے طلاق دے دی ہے۔ تو جب یہ آواز سنی تو انہوں نے کہا اس کی تحقیق ہونی چاہیے، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دی ہے یا نہیں۔ تھوڑا لمبا واقعہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، پھر وہاں کچھ باتیں ہوئی، حضور کو خوش بھی کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی بات کر کے، اور اس کے بعد پوچھا، دریافت کیا، کیا نبی اللہ، لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی، کیا یہ بات صحیح ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، میں نے طلاق نہیں دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے مسجد میں تشریف لائے اور مسجد میں اعلان کیا کہ آپ لوگ جو کہتے ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، حضور نے طلاق نہیں دی۔ تو یہ حضور یہاں بھی بہت سے مفسرین نے یہ لکھا کہ اس واقعے کی بنا پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ ہر بات کو پھیلائی نہیں جاتی، اس کی تحقیق کی جاتی ہے، تحقیق کر کے پھیلائی جاتی۔ اسی طریقے سے ہمارے معاشرے کے اندر ایک دوسرے کی برائی کو بیجا طور پہ پھیلایا جاتا ہے، بیجا طور پہ کسی سے تھوڑی سی دشمنی ہو گئی، اب اس کو لے کر نہ معلوم کیا کیا باتیں چلائی جاتی ہے اور پھر وہ چلتی ہی چلی جاتی ہے، وہ بیچارہ تو اس گناہ سے بالکل پاک ہوتا ہے۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، جو بھی ہے اس کی تحقیق ہونی چاہیے۔ فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسك وحرض المؤمنین عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا والله اشد بأسا واشد تنکیلا۔ یہ آیت کریمہ زبردست ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبردست اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا ہے۔ یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ آپ کو معلوم ہے کہ پہلا جو غزوہ، پہلا جو جہاد ہوا تھا وہ تو بدر کا ہوا تھا، اور بدر میں کفار کے بڑے بڑے 70 جو سردار تھے انہیں جہنم رسید کر دیا گیا۔ دوسرا جب احد ہوا تو احد کے اندر مسلمانوں بہت سارے شہید ہوئے اور بہت سارے زخمی ہوئے، اور اس وقت جب زخمی ہو گئے تھے اور دونوں الگ ہوئے تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے اور مکہ کی طرف سے سردار بن کے آئے تھے، انہوں نے یہ کہا تھا ابھی تو جنگ ختم ہی ہوئی ہے، صرف الگ ہو رہے ہیں۔ اس وقت وہ کہہ کر گئے تھے کہ اب ہم دوبارہ بدر میں ملیں گے اور بدر کے اندر پھر سے ہم جنگ کریں گے۔ ایک مرتبہ تو بدر کے اندر ہار چکے تھے، اب یہاں احد کے اندر مسلمانوں کو تکلیف پہنچی تھی، حضور نے فرمایا کہ ہم پھر آئیں گے، حالانکہ اتنے سارے شہید ہیں اور سب زخمی ہیں مسلمان، لیکن حضور نے کہا کہ ہم پھر بدر کے اندر آئیں گے، حضور نے یہ طے کر دیا۔ اب جب یہاں مدینہ پہنچے ہیں سب زخمی ہیں، ایک طرف تو وہ سب زخمی ہیں، دوسری طرف یہ خبر آئی کہ وہ سب جمع ہو گئے ہیں بدر کے لیے۔ حضور تو جو کچھ کمزور مسلمان تھے ان کو یہ ہوا کہ اب لڑنے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، تھوڑے پیر ڈگمگائے مسلمان کہ تو اتنے سارے شہید ہوئے ہیں، ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی شہید ہے، ہر گھر کے اندر زخمی ہے، اب ہمیں لڑنے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ تھوڑے آگے پیچھے حضور نے کہا نہیں ہم جائیں گے۔ تو اس وقت اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور حضور سے کیا کہا؟ فقاتل فی سبیل اللہ، آپ اللہ کے راستے میں جہاد کیجئے، لا تکلف الا نفسک، آپ تو اپنے ہی ذمہ دار ہیں،
آپ تو یعنی اگر کوئی نہیں نکل رہا ہے، کسی کے نہیں آنا ہے، سب کو چھوڑ دیجئے، آپ تنہا تنہا نکل جائیے. وحرض المؤمنین، ہاں، اور مسلمانوں کو ابھاریے، مسلمانوں کو شوق دلائیے، مسلمانوں کو ترغیب دیجئے کہ وہ بھی نکلیں. عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا، قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کافروں کے حملے کو روک دے، کافروں کے حملوں کو روک دے. واللہ اشد بأسا، اور اللہ تبارک و تعالی سخت جنگ کرنے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی سخت عذاب دینے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالی سخت جنگ بھی کرنے والے ہیں اور سخت عذاب بھی دینے والے ہیں کہ اس کے مقابل میں کوئی ٹک نہیں سکتا. اس کے مقابل میں چاہے جتنی بڑی سپر پاور طاقت ہی کیوں نہ ہو، کہ جتنی بھی طاقتیں جمع کیوں نہ ہو جائے، لیکن آخر میں افغانستان چھوڑ کے جانا پڑتا ہے. آخر میں اتنا ایسا غزہ جو ہے وہ اتنی ساری طاقتور ملکوں کے ناک میں دم کیے ہوئے کہ جب اللہ کی آتی ہے، اللہ کی مدد ہوتی ہے تو پھر کوئی بچا نہیں سکتا ان کو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چنانچہ نکلے، 70 صحابہ اور حضور کے ساتھ نکلے اور جا کر بدر کے جو میدان تھا وہاں پڑاؤ ڈال دیا. بدر کے میدان میں جا کر پڑاؤ ڈال دیا. جب مکہ والوں کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ تو نکل کر بدر میں آ چکے ہیں تو سب کی ہوا خارج ہو گئی اور سب ڈر گئے اور کہا کہ اب جانے جیسا نہیں ہے. یہ تو اتنی مار کھا کے بھی یہ کمزور نہیں ہوئے، اتنی مار کھا کر بھی یہ لوگ کمزور. مسلمان کا یہ ہے کہ مسلمان کبھی بھی کمزوری تو محسوس کرتا ہی نہیں. کمزوری کون محسوس کرے گا؟ جس کے پاس طاقت نہ ہو. اور مسلمان کے پاس سب سے بڑی اللہ کی طاقت موجود ہے، وہ کبھی کمزور ہو ہی نہیں سکتا، وہ کمزوری محسوس کرتا ہی نہیں. چنانچہ ابو سفیان وغیرہ کوئی آئے ہی نہیں، اور وعدہ کر کے ابو سفیان گیا تھا یہ بھی نہیں آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں ٹھہرے کچھ دن اور پھر واپس چلے گئے. اسی لیے اس بدر کو بدر صغرا کہا جاتا ہے. بدر صغرا کہا جاتا ہے جس میں لڑائی نہیں ہوئی اور چلے گئے، لیکن ان کے اوپر اللہ نے روک ڈال دیا. اللہ نے وہی کہا کہ تم اکیلے ہو تو اکیلے نکل جاؤ اگر یہ لوگ نہیں آتے. اور قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کے حملے کو روک دیں تو اللہ نے روک دیا. واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سخت جنگ کرنے والے اور سخت عذاب دینے والے، کہ دنیا میں بھی حالت خراب ہو جائے گی اور آخرت کے اندر سخت عذاب بھی آ جائے گا. اس سے آگے والی آیتیں بہت اہم ہیں جو آپسی معاملات کے متعلق ہے کہ جب کسی کو ضرورت ہو تو اس کی سفارش کرنی چاہیے. جو بھی محتاج ہیں ان کی سفارش ہونی چاہیے. اور سفارش کے کیا آداب ہیں، کسی کو اگر سفارش کی جاتی ہے تو اس کے لیے کیا چیزیں ہونی چاہیے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ لے لیں گے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك المن كله يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہم تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ امت کے حال پر رحم فرما. یا اللہ امت جہاں کہیں پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو ختم فرما. یا اللہ خصوصاً غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ فلسطینی مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ لبنان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ آپ ہی ان کے مددگار بن جائیے. یا اللہ فلسطین کو آزاد فرما دیجیے. یا اللہ فلسطین کو آزاد فرما دیجیے. یا اللہ اس ملک میں بھی امن و امان کو قائم فرما دیجیے. یا اللہ مسلمانوں کے جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی، ایمان اور اعمال کی پوری پوری حفاظت فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے اوقاف کی بھی پوری پوری حفاظت فرما دیجیے. یا اللہ آپ ہی کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. یا اللہ آپ ہی اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجیے، جو مانگنے سے لے گا وہ بھی عطا فرما دیجیے. یا اللہ موت تک ہمیں کسی کا کسی اعتبار
سے محتاج اور دست نظر نہ بنائیے. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين.